سے پہلے آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی نے گیس لوڈ شیڈنگ، حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر اور باکسر عالیہ سومرو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ پوری اسمبلی اجلاس میں بجلی لوڈ شیڈنگ کی گونجتی رہی۔ البتہ کہ الیکٹرک کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنانے اور کفایت شعاری کی قرارداد ایوان نے مسترد کر دی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عاجز جمالی۔ جی عاجز، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آج دو تین اہم قراردادیں منظور کی گئیں، لیکن جو دو قراردادیں مسترد ہوئی ہیں وہ بھی بڑی اہم تھیں۔ آج جو ہے ٹیوزڈے پرائیویٹ ممبرس ڈے ہوتا ہے، لہذا اس دن کوئی سرکاری بزنس نہیں ہوتا، البتہ ممبران نے متعدد قراردادیں پیش کیں۔ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان میں ایک قرارداد حیدرآباد سکھر موٹر وے کے بارے میں تھا، جو پیپلز پارٹی کے رکن آصف موسیٰ نے پیش کی تھی۔ اس قرارداد پر متعدد ارکان نے بات بھی کی اور ایم کیو ایم نے اس قرارداد کی حمایت کی، جس وجہ سے یہ قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں رقم مختص کی جائے، اور سینئر ممبر نثار احمد کھوڑو کا کہنا تھا کہ یہ پورے پاکستان کا موٹر وے ہے اور یہ جب چلے گا تو اس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ایک دوسری قرارداد جو منظور ہوئی وہ تھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ یہ ڈاکٹر سکندر شورو کی قرارداد تھی۔ یہ بھی بنیادی طور پہ وفاق سے ہی مطالبہ تھا کہ صوبہ سندھ گیس پرووائڈ کرنے والا صوبہ ہے، اس کے باوجود سندھ میں گیس کا شدید بحران ہے، اور اس قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ صوبے بھر میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم کی جائے اور کم از کم اتنی گیس دی جائے جو لوگوں کے چولہے جلتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جو گیس ہے وہ بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑی دلچسپ قرارداد تھی جو ایک بچی، لیاری سے تعلق رکھنے والی بچی باکسر عالیہ سومرو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد تھی۔ یہ قرارداد پیپلز پارٹی کی لیاری سے ہی منتخب رکن شازیہ کریم سنگھار نے پیش کی تھی، اور اس قرارداد کے جس وقت یہ قرارداد پیش کی جا رہی تھی اس وقت بچی عالیہ سومرو جو ہے وزیٹرز گیلری میں موجود تھی، اپنے والد کے ہمراہ موجود تھی، تو اراکین نے باقاعدہ ڈیسک بجا کر اس بچی کا استقبال کیا اور اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ سائمہ آغا نے بھی اس پہ بات کی اور دیگر ارکان نے بات کی، جس میں شازیہ کریم نے اپنے اس قرارداد میں یہ کہا یہ بچی جو لیاری سے تعلق رکھتی ہے اور ایک مزدور کی بیٹی ہے، لیکن اس نے صرف لیاری ہی نہیں، صرف کراچی ہی نہیں، پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ اب ورلڈ چیمپئن بننے جا رہی ہے، جس کی سندھ حکومت بھرپور مدد کرے گی۔ اب میں آتا ہوں آپ کو وہ بتاؤں کہ جو قراردادیں مسترد ہوئیں وہ کیوں ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ مسترد قرارداد تب ہوتی ہے جب حکومت کی جانب سے مخالفت کی جاتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اکثریت ہوتی ہے، اکثریت کے بنیاد پر وہ قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم کے عامر صدیقی کی قرارداد تھی کے الیکٹرک کے خلاف، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ کے الیکٹرک کے بارے میں کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کے الیکٹرک کے لائسنس کا بھی جائزہ لے، اور کے الیکٹرک ان کے بقول یہ کافی انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، کراچی کے شہریوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، 12 16 20 گھنٹے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لہذا کہ الیکٹرک کو بلایا بھی جاتا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس قرارداد کی پارلیمانی سیکریٹری ہیر سوہو نے مخالفت کی، جس پہ عامر صدیقی کا کہنا تھا کہ کس قانون کے تحت آپ میرے قرارداد کی مخالفت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسپیکر نے کہا کہ میں قرارداد کو ایوان میں پیش کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ قرارداد مسترد ہو گئی۔ ایک دوسری قرارداد جو تھی وہ جماعت اسلامی کے محمد فاروق کی تھی۔ وہ قرارداد تھی کہ صوبے میں کفایت شعاری اختیار کی جائے، صوبے میں جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ کم کیے جائیں، غربت بڑھ رہی ہے اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں۔
اس قرارداد کی بھی حکومت نے مخالفت کی. ہیر سوہو نے، مکیش چاولہ نے اور دیگر سرکاری ارکان نے مخالفت کی اور کہا کہ حکومت پہلے سے کفایت شعری کی مہم چلا رہی ہے. پانی کی جو بوٹلز ہیں وہ بند کی گئی ہیں، چائے بند کی گئی ہے اور بہت سارے معاملات. لیکن بہرحال یہ بھی قرارداد جو ممن فاروق کی تھی جو مسترد ہو گئی، جس پہ ممن فاروق نے ایک جملہ بھی مارا کہ کاش میں بھی سوٹ کوٹ پہن کر آتا تو میری بھی قرارداد منظور ہو جاتی. جس پر اسپیکر اویس قادر شاہ نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ سوٹ پہنے یا شلوار قمیص پہنے یا جو بھی پہنے، آپ کی ہر بات مانی جائے گی. لیکن آج جو وقفہ سوالات تھا وہ تھا محکمہ صحت کے بارے میں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچھو نے کئی سوالات کے جوابات دیے، خاص طور پہ شہر کراچی میں جو برن سینٹرز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی برن سینٹر ہے سول ہاسپٹل میں، البتہ اب دوسرا برن سینٹر شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کے 8ویں فلور پر قائم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پٹیل ہاسپٹل سمیت کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی برن سینٹر ہیں، وہاں بھی ہم مریض بھیجتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کے علاج کے لیے ہم ANF سے مل کر ANF کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور مل کر ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سندھ اسمبلی کا اجلاس کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور اجلاس جو ہے جمعرات 12 بجے تک اسپیکر نے ملتوی کر دیا. لیاری کے محنت کش کی باکسر بیٹی عالیہ سومرو کا اپنے پروفیشنل کیریئر کا فاتحانہ آغاز. کہا غربت کے باوجود کیریئر پر کمپرومائز نہیں کیا، آج جس مقام پر ہوں والدین کی بدولت ہی پہنچی ہوں. پاکستان کی پہلی خاتون پروفیشنل باکسر عالیہ سومرو نے حال ہی میں تھائی حریف کو ناک آؤٹ کر کے اپنے کیریئر کا فاتحانہ آغاز کیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ، آگاہ کیجیے گا. بالکل اہل خانہ سے بیت زمانہ، اب عورت ہر دور میں شانہ بشانہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عالمی سطح پر اپنا نام روشن کرنے والی، جن کا تعلق کراچی کے علاقے لیاری سے ہے اور عالمی سطح پر انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالیہ سومرو. آج پورے ایوان کے ہر رکن نے ان کے لیے کھڑے ہو کے تالیاں بجائی ہیں. عالمی سطح پر اپنا نام روشن کرنے والی، باکسنگ چیمپئن شپ میں بیلٹ حاصل کرنے والی عالیہ سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کی سالگرہ بھی ہے، تو ہماری طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے. اچھا یہ بتائیں کیا اعزاز حاصل ہے؟ پورے ایوان نے آپ کے لیے جو وہ تالیاں بجائی ہیں، آپ کے لیے قرارداد خراج تحسین کی منظور ہوئی ہے، کیا شوق رکھتی ہیں اور آگے آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے کیا تیاری ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سٹی 21 کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے کوریج کیا. اور آج برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ اور اتنا زیادہ اعزازات، تو میں خود بھی اسٹرگل کرتی آئی ہوں. 12 سال سے باکسنگ کر رہی ہوں اور اتنا اسٹرگل، اتنی محنت، کہتے ہیں نا کہ جب آپ محنت کرو تو آپ کو اس کا پھل ملتا ہے. تو محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا ہے. اور اتنے اسٹرگل، اتنے معاملات، اتنی رکاوٹ، لوگوں کی سازشیں، پھر فیڈریشن کٹ آؤٹ کرنا اور باقی ادر معاملات، بہت سارے ایسے معاملات ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں جس طریقے سے حکومت مجھے سپورٹ کر رہی ہے اور میں آگے لیول پر گئی تو وہ دن دور نہیں کہ میں پاکستان کے لیے، لیاری کے لیے اور پاکستان کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. اور وہی بچیاں جو آج میرے خلاف کھڑی ہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ عالیہ سومرو ان کو بھی سپورٹ کرے گی اور ٹیم عالیہ سومرو سے کھلائے گی. اچھا عالیہ یہ بتانا، آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ مشکلات آپ کے راستے میں لانے کی کوشش کی، تو یہ بتاؤ کہ آپ نے کبھی ایسا وقت ہے کہ آپ نے ہارنے کی سوچی ہو یا پھر کسی نے موٹیویٹ آپ کو کیا ہے؟ ڈی موٹیویٹ تو کرتے رہتے ہیں. اگر میں ڈی موٹیویٹ ہوتی رہی تو پھر آگے میری گیم ہے وہ بھی بھارتی باکسر کے ساتھ میں کھیلوں گی دبئی میں. تو پھر اگر میں ان کی باتیں سنتی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آگے بڑھ پاؤں گی. تو لیو اٹ فار ایوری تھنگ اینڈ فوکس آن یور گیم. اچھا یہ بتاؤ والدین میں کون زیادہ سپورٹ کرتا ہے، والد یا پھر والدہ؟ دونوں ہی سپورٹ کرتے ہیں، دونوں ہی سپورٹیو ہیں، کیونکہ جہاں پر پیرنٹ سپورٹیو ہوں تو وہاں پر بچے پھر خود بخود رنگ لاتے ہیں. اچھا سندھ حکومت نے ابھی کہا ہے کہ آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے پیچھے ہیں ہر چیز میں سپورٹ کرنے کے لیے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سب سے پہلے تو میں CM صاحب کی، MPA شازیہ کریم، نادر قبول کی، سب کی بہت شکر گزار ہوں. اور سب سے زیادہ میں بات کروں تو شازیہ کریم MPA کی جتنی میرے لیے کاوشیں ہیں، جتنی میرے لیے انہوں نے محنت کی، جتنا اسٹرگل کیا. جس وقت میں ایئرپورٹ پر پہنچی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے میرے لیے لیٹر CM ہاؤس میں جمع کروا دیا تھا کہ بچی آ رہی ہے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. تو یہ ڈے کریڈٹ گوز ٹو شازیہ کریم MPA، جو کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت ہر چیز پہ تعاون کیا. لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وقتاً فوقتاً اسی طرح کھڑے رہیں گے. اور CM صاحب نے بھی مجھے کہا ہے کہ عالیہ سومرو آپ اسی طرح محنت کرتی رہیں، وہ دن دور نہیں، حکومت آپ کے ساتھ تمام معاملے میں کھڑی رہے گی. عالیہ آپ کا جو گھر ہے وہ لیاری میں ہے، تو یہ بتائیں وہاں کے کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا علاقے کی لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں باکسنگ کی ہنٹس لینے یا بات کرنے؟
بہت لوگ ایسے آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اب جب پلین بن جاتے ہیں پہلے تو لوگ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، اور جب کچھ بن جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ، ہمیں تھوڑا سا کچھ بتا دیں، ہمیں تھوڑی سی ٹرک دے دیں. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اچھا، ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑی سی ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، تھوڑی سی بتائیں بیٹی کا کیا اعزاز حاصل ہے، بیٹی ایک جو ہے وہ پاکستان کا فخر بن رہی ہے. بالکل، میں خود فٹ بالر ہوں، اسپورٹ مین ہوں، تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی باکسر بنا کے اس پاکستان زندہ باد. یقینی طور پر ان کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ عالیہ سومرا موجود تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر ورلڈ چیمپئن شپ میں اپنا نام حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بہت سی ڈیفیکلٹیز راستے میں آئی ہیں، بہت سے اسٹرگل کر کے یہ آج اس مقام پر پہنچی ہیں کہ ایوان میں ان کے لیے جو وہ تالیاں بجائی گئیں. آج ان کا سالگرہ کا دن بھی تھا تو اس کے موقع پر ہم نے ان کو وش بھی کیا، اور خراج تحسین کی جو ان کی قرارداد تھی وہ بھی شاہزہ کریم کی جانب سے جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اور ایوان میں منظور کی گئی. شازیہ کریم نے عالیہ سمرو کو اسمبلی میں خراج تحسین پیش کیا. اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. مزدور باپ کی بیٹی جس نے اپنے عزم و استقلال سے لیاری کی تنگ گلیوں سے نکل کر عالمی سطح پر پاکستان کا جھنڈا فخریہ اور فاتحانہ انداز میں لہرا کر پوری قوم کا اور خاص طور پر ہم خواتین کا سر فخر سے بلند کیا ہے. سر، عالیہ کا جس معاشرے سے تعلق ہے وہ نہ صرف قدامت پسند بلکہ وہ سماج عورت کا گھر تک محدود کردار چاہتا ہے. ایسے میں عالیہ کا عالمی سطح پر کامیابی اور صلاحیتوں کو منوانا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کے لیے حوصلہ افزا ہے. اگست میں ہونے والا دبئی میں جو انٹرنیشنل ایونٹ ہونے والا ہے جس میں عالیہ صاحبہ جو ہیں وہ بھارتی باکسر کے ساتھ مقابلہ کریں گی، اس کے لیے بھی سندھ حکومت کی جانب سے ہر طرح کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے. سر، جس طرح اس بہادر بیٹی نے اپنی محنت لگن سے یہ ٹائٹل جیت کر اپنے خاندان، قبیلے، کچھی برادری، سمرو قبیلے، لیاری، سندھ، پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا، تو اسی عوام کی نمائندگی کرنے والے اس مقدس ایوان کا فرض بنتا ہے کہ اس قابل فخر ٹائٹل کے عوض اسے اس ایوان کے ذریعے دختر وطن کا باقاعدہ خطاب دیا جائے. سر، میری درخواست ہے کہ اس کا اعلان اس ایوان کے معزز اسپیکر سندھ اسمبلی نے عالیہ سومرو کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی نے عالیہ سومرو کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے. آئیے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is carried unanimously. یہ عالیہ بچی ہماری آئی ابھی ملنے مجھ سے. بیٹا کیپ اٹ اپ. سارے ہاؤس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ نے ابھی جس طرح فوٹو کھنچوایا سب ہاؤس والے آپ کی طرح یوں ہی کر رہے ہیں باکسنگ کا. کس طرح آپ کھڑی تھی باکسنگ کے لیے؟ ایوری بڈی سپورٹنگ یو. ہیپی برتھ ڈے بیٹا، آپ کی برتھ ڈے آج. جی جی. سندھ اسمبلی میں حیدرآباد سکھر موٹر وے تعمیر کی قرارداد پیش. قرارداد پیپلز پارٹی کے آصف موسیٰ نے پیش کی. کہا موٹر وے ضرور بننا چاہیے. ان عقل کے اندھوں نے پہلے لاہور، پھر اسلام آباد، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں بنا دی. جو موٹر وے سب سے پہلے بننی چاہیے تھی وہ آخر میں بنا رہے ہیں. وفاقی حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں رقم مختص کرے. حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے رقم رکھی جائے. حیدرآباد سکھر موٹر وے پر پورے پاکستان کا موٹر وے ہے. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. سندھ اسمبلی میں حیدرآباد سکھر موٹر وے تعمیر کی قرارداد پیش. ان کا کیا کہنا تھا، ہمارے ناظرین کو سنواتے ہیں. اس میں سر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سندھ کا منصوبہ ہے. نہیں سر، یہ سندھ کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سی پورٹ یہاں پر موجود ہے، جب یہاں سے گاڑیاں لوڈ ہو کر غذائی اجناس، مشینری، ٹیکنیکل چیزیں جب پورٹ سے سامان لے کر نکلتی ہیں تو وہ پورے پاکستان کے لیے نکلتی ہیں.
اور بدقسمتی سے 306 کلومیٹر کا جو یہ موٹر وے ہے اس کا آج تک آغاز ہی نہیں ہو سکا. سر ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا جنہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ سی پورٹ یہاں سے آغاز ہوا یہ سکھر سے آگے. تو سر میں اس آج ایوان کے توسل سے یہ میسیج بھی دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ فی الفور وفاقی حکومت اس بار بجٹ کے اندر اس کے پیسے رکھے, ایلوکیٹ کرے. حالانکہ جو کراچی ٹو حیدرآباد کا جو موٹر وے بنا ہوا ہے سر وہ بھی موٹر وے طرز کا نہیں ہے, وہ ایک صرف روڈ ہی ہے. سندھ اسمبلی اجلاس میں جہاں شہر کے اہم مسائل پر اہم قراردادیں پیش ہوئی وہیں چٹکلے اور خوشگپیاں بھی چلتی رہی جس نے ایوان کا ماحول خوشگوار بنا دیا. کہیں تنقید کے نشتر تو کہیں کہکے لگتے رہے. سکھر حیدرآباد موٹر وے بننے کی مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ اسپیکر سندھ اسمبلی یہ کہہ کر مسکراتے رہے, جبکہ جواب میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ اس روڈ کو موٹر وے کہنا درست نہیں, وہ ایک ایکسپریس وے ہے. کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی موٹر وے نہیں ایکسپریس وے ہے, جس پر اسپیکر نے کہا کہ اس کو ایکسپریس وے بھی نہیں بول سکتے, اس کو روڈ ہی کہیں تو بہتر ہوگا. علی خورشیدی کی سکھر سے کراچی موٹر وے بنانے کی تجویز. اسپیکر سندھ کی بھی تجویز کی تائید. مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا ہمارے ناظرین کو سنواتے ہیں. جی علی صاحب, جتنے لوگ بولنا چاہیں, سکھر حیدرآباد موٹر وے مجھ سے زیادہ خوشی کسے ہوگی اگر یہ جلدی بن جائے. شکریہ اسپیکر صاحب. میری بس ایک ہمبل سی میری ایک گزارش ہے موور سے جو ریزولوشن موو کی تھی. دیکھیں یہ مسئلہ سکھر حیدرآباد کا نہیں ہے, یہ کراچی پورٹ کے گیٹ سے لے کر سکھر تک کا مسئلہ ہے. یہ کراچی حیدرآباد موٹر وے کہنا جو ہے وہ اس روڈ کے لیے عجیب سی بات ہے. مطلب وہ ایک ایکسپریس وے ہے جناب, وہ موٹر وے نہیں ہے. تو کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی موٹر وے نہیں بنا ہوا ہے, وہ ایکسپریس وے ہے. ایکچولی اسے آپ ایکسپریس وے بھی نہیں بول سکتے. آپ بھی انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, دونوں سمجھتے ہیں اسے روڈ ہی بولنے زیادہ بہتر ہے. بس تو میری گزارش ہوگی موور سے کہ اگر اس کو سکھر اپ ٹو کراچی پورٹ کر لیا جائے تو دیٹ ول بی گڈ. اس میں تمام لوگوں کا چیزیں بتا دی گئی ہیں, اس کی اہمیت بھی بتا دی گئی ہے. اسٹارٹ تو کراچی پورٹ سے ہونا چاہیے, 0 پوائنٹ اس کا وہاں سے, اور دن سکھر سے اس کو کنیکٹ کریں. سڑکوں کی حالت جتنی خراب ہے پی آئی اے کی اس سے بھی بدتر ہے, اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے جب بھی سکھر جائیں تو براستہ سڑک ہی جائیں. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. راشد صاحب, سکھر تک کا سفر بائی روڈ ہی اچھا ہے, کیونکہ جو روڈ کی حالت ہے جتنی بھی خراب ہے وہ پی آئی اے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے 2-3 دفعہ جب سکھر جاتے ہیں تو بائی روڈ ہی جائیں. مکیش صاحب بھی کوشش کرتے ہیں کہ بائی روڈ ٹریول کریں, کیونکہ جو جہاز چلتا ہے آپ اگر کبھی جانا چاہیں تو میں آپ کو ٹکٹ لے کے دے سکتا ہوں, جائیں اس میں پلیز. کوٹ ٹائی پہن کر آتا تو میری قراردادیں بھی منظور ہو جاتی. جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق کا اسپیکر سے شکوہ, کہا صرف پین کوٹ والوں کی قراردادیں منظور ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے ناظرین کو وہ بھی سنوائیں گے, آپ کو اپڈیٹ کریں. کوٹ ٹائی پہن کر آتا تو میری قراردادیں بھی منظور ہو جاتی. جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق کا اسپیکر سے شکوہ, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. جی فاروق صاحب, جی پلیز. نہیں, میں نے سوچا کہ کاش کہ میں بھی ٹائی اور کوٹ پہن کے آتا یا ان کی طرح واسکٹ پہن کے آتا تو میری قرارداد کو پوز نہیں کرتی میڈم, لیکن اس طرف کی ساری قراردادیں. سر آپ کچھ بھی پہن کے آئیں, صرف اسمبلی میں ایکسیپٹیبل ہوں, ہم الاؤ کر دیں گے. چلے اچھا وہ آپ نے بتا دیا ہے کہ میں کچھ بھی پہن کے آؤں, قرارداد منظور نہیں ہوگی. اچھا میں